جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عمران علی صاحب. آپ سب واقف ہیں ان سے اور گفتگو ہوگی ان سے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی سٹوریز جو کہ مغربی میڈیا میں چھپی ہیں اور دیگر میڈیا کے حصوں میں چھپی ہیں، اور وہ پاکستان کا جو رول رہا ہے ایران کی جنگ کو رکوانے میں، سیز فائر کروانے میں اور کوئی رستہ نکالنے میں، اس حوالے سے. اور اس پہ فیلڈ مارشل آصم منیر کی جو اپنی ایفرٹس رہی ہیں اس کا بھی ذکر وہ کریں گے. اور ابھی جو معاملہ خراب ہوا ہے، کیا پاکستان دوبارہ جا کر کوئی بہتر رول ادا کر سکتا ہے مڈل ایسٹ میں؟ یہی بڑا سوال ہے اس وقت، اور ہم یہ بات کریں گے امبیسڈر عمران علی صاحب سے. جی ویلکم بیک عمران صاحب اینڈ ٹو Thank نیا you very دور. much. ہاں جی. اور یہ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کی یہ جو رپورٹ ہوا ہے مغربی میڈیا میں کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ سعودی عربیہ اور ایران کی آپس میں ایک رپروشما بھی ہو، آئل کی ٹریڈ کے اوپر اگریمنٹ ہو اور پاکستان اس کا ایک انٹرلوکیوٹر ضامن بھی بنے. تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ درست اطلاعات ہیں؟ سر کافی حد تک درست اطلاعات لگتی ہیں اس میں. اگر ڈیٹیل سے میں نہ بھی جائیں تو جو ان کا انڈیور ہے، جو ان کی ایفرٹ ہے، اور ان کی کیا مطلب ہے، اٹ از آلسو پاکستانز ایفرٹ، کیونکہ اس میں پاکستان کی ولنریبلٹیز کا بھی لکھا ہوا ہے، پاکستان کا جو ٹائٹ روپ ایکٹ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ. مطلب ہے یہاں تک کہ ہم لوگ بھی حیران ہوئے تھے کہ جب ٹاکس پہلے سٹارٹ ہوئی تھیں، جب 21 گھنٹے کی لمبی ٹاکس ہوئی تھی یہاں سرینا میں، تو اس سے ایک دن پہلے سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر یہاں تھے. تو اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ شاید کوئی ایسی ایگریمنٹ کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. تو اگر ڈیٹیلز نہیں بھی صحیح، مطلب اس میں کوئی پاکستان کی ڈیسپریشن ان آرٹیکلز میں کوئی ضرورت سے زیادہ لگتی ہے، کہ جیسے پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور اس قسم کی چیزیں. تو وہ تو ایک ویسٹرن میڈیا کا سر ہوتا ہی ہے، ایک تھوڑا سا باعث ہوتا ہے. تو باقی جو پاکستان کوششیں اس میں کر رہا ہوں، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی اکنامک پرابلمز کیا ہیں، اور اس میں ان میں اتنا نہیں آیا، لیکن اس کو کوریت کے پتہ چلا کہ پاکستان کی اگلے سال کی کافی سٹرونگ فائنینشیل اوبلیگیشنز ہیں، بہت زیادہ ہیں، تقریباً $30 بلین کے قریب ہیں اگلے 12 منتھس کی. وہ ایک تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑی دیر بعد ڈسکس، اگر آپ مناسب سمجھیں گے، کر لیں گے کہ جو 10 بلین پاکستان بیک اپ فیسلٹی امریکہ سے مانگ رہا ہے، تو اس کا کیا ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے. اس کے علاوہ یہ اس میں یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ دی. وہ تو سر اب لنکڈ ہے نا دونوں کے حوالے، یہ اس معاملے سے پاکستان کی جو ڈیمانڈ بھی ہے. جی جی تو کنٹینیو پلیز. بالکل لنکڈ ہے سر. اور میرا یہ خیال ہے، اگر ہم 1 منٹ اس پہ بات کر لیں، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے اچھا کیا ہے، اپ فرنٹ سیدھی اسٹریٹ ایک بات کی ہے. فسکل ڈیفیسٹ وہ چیز ہے جو کہ ہوائی جہاز نہیں ہے، جو کہ خاص سیکٹر نہیں ہے، کسی کی پاکٹ میں نہیں جا رہا. فسکل ڈیفیسٹ اسٹیٹ کا ہے، پاکستان کی پیرینیل پرابلم ہے پچھلے 15 سال سے. تو آپ نے اچھا کیا جب آپ نے پوری دنیا کو ایک جنگ سے روکنے کی ایک فرسٹ کلاس کوشش کی ہے. تو آپ ماں کے دیکھ لیں کہ یہ لوگ جواب کیا دیتے ہیں. بڑے ڈیسنٹ طریقے سے فائنانس منسٹر نے لکھا ہے اس کو، اور کہا ہے کہ یہ 5 سال کے لیے ہمیں دیا جائے، شاید ایکسٹینڈیبل. تو آئی تھنک وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات کا کیا، چائنا کے ساتھ کیا، پھر سعودی عربیہ سے فائنینشیل ہیلپ حاصل کرنے کی کوشش کی، ایران سے جس طرح آپ نے فرمایا ٹریڈ اور باقی چیزوں پہ کیا. اور اس میں 2 اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو انکنفرمڈ ہیں، وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے. ایک ریکو ڈیک نے تھوڑا سا کہتے ہیں پوسٹ پون کیا ہے اپنی جو ان کی ایفرٹ ہے انویسٹمنٹ کی، جو پاکستان کی منرلز اور باقی چیزوں میں. وہ میں نے چیک کیا، وہ خبر کوئی بہت درست ثابت نہیں ہوئی. وہ میرا خیال ہے ہائیلی اسپیکولیٹو ہے کہ وہ ہے. ایک چائنیز کمپنی نے منرلز کی ایکسپلوریشن میں سیکیورٹی کی ارینجمنٹس کو بہتر کرنے کے لیے کہا
وہ شاید درست خبر ہے جو پتہ چلا. لیکن چائنیز تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں نا، جی بالکل مطلب چائنیز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک کرو معاملات، اور جو تو پرابلم تو یہی آ رہی ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی پورا پیراڈائم ہے وہ اسی میں مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ بلوچستان میں جہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹس ہیں اور انکریز ہونی ہے، مزید ہونی ہے، وہیں پہ سب سے زیادہ ملیٹنسی کا گڑھ بنا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ بھی کہتی ہے کہ یہ ایک طرح سے پاکستان کے اکنامک فیوچر اور اسٹیبلٹی کے خلاف یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں. جی سر. جی بالکل. پھر اس کے بعد ان رپورٹس میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی سسٹر کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسی وائلنٹ موومنٹ نہیں سٹارٹ کی، لیکن اس پہ پاکستانی اسٹیٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو پاکستانی ملک کے خلاف ہیں اور جو کنڈیم نہ کرنا ہے وائلنٹ بلوچی ایکسٹریمزم کو، وہ ریزن ہے. لیکن ہم دونوں نے جی پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ریاست ورڈ فار ورڈ سلیبل فار سلیبل نہیں جاتی، ریاست بڑی ماں کی طرح کا کردار ادا کرتی ہے. تو اگر ہمارا ملک بھی یہ ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی کے بجائے تھوڑی سی کوئی ڈفرینٹ اپروچ، زیادہ نوانسڈ اپروچ کرے تو وہ بہت بہتر ہے. کیونکہ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی اپروچ ہے اس نے وقتی طور پہ تو فائدہ دیا ہے اور انڈیا کے خلاف بالکل صحیح ہے، لیکن جہاں ہمارے اپنے ڈومیسٹک ایکٹرز ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، وہاں اس کو ہمیں ٹیلر کرنا چاہیے. ایکسٹرنل اینیمی کے خلاف یوز کرنا چاہیے، لیکن انٹرنلی دل کشادہ، دل کھلا اور اس طرح کے حالات ہونے چاہیے. تو ان سب چیزوں کا ذکر ہے اس میں ان رپورٹس میں. ہمارے نیوکلیئر ایشو پہ ایک اتھارٹی ہیں بریگیڈیئر فیروز، ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں اور جنرل شریف کی ہیں. تو اٹس اے ویری کمپریہنسو لانگ پیس، اور یہ پوری دنیا اسپیکولیٹ کر رہی ہے اس وقت سر کہ پاکستان کا جو نیا رول ہے یہ کیسے ہوا، اس میں کون شامل تھا. اس کو کریٹیکلی سے زیادہ جنرلی ویسٹرن پریس سپورٹیو لگ رہا ہے. تو یہ میں نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ تو بہت فرق ہے اس میڈیشن کا اور اس سے پہلے پاکستان کی چیزوں کا. ایون یہ فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے جنرلی پازیٹیو ہے، پاکستان کی ولنریبلٹیز کا ذکر کرتی ہے، بنگلہ دیش سے باقی ملکوں سے کمپیریزن ہے. لیکن میرے خیال ہے جب لکھی گئی تو وہ جو پارٹی ہے بچوں کی، میں تو اس کو جین زی پارٹی کہتا ہوں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا بچوں کو انڈیا کے کہ وہ کاکروچ پارٹی سے اپنا نام تبدیل کریں، کوئی اور نام شام رکھیں سر، اس کا کوئی فرق نہ کریں. یہ ریکویسٹ آپ کی میرے خیال سے آئی ہوپ ہے آپ کی تلک جویشکر کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ تو کچھ انڈین سے نوٹ کر لی ہے، تو آئی ایم شیور یہ بھی آپ کی ریکویسٹ جو نوٹ ہو جائے گی، کیونکہ آئی ایگری ود یو کہ تو شروع میں تو ایک وہ سارکاسٹک ایک جواب تھا، تو اب تو حالات بدل گئے ہیں انڈیا میں. ویسے سر پروٹیسٹ تو بڑی اسٹرانگ اور ڈیلی گروتھ میں ہو رہی ہے. اٹس انبلیویبل جو ہو رہا ہے وہاں پر. اٹ از انبلیویبل جی. اب جی سوری ہاں نہیں پلیز گو آن آپ صحیح فرما رہے ہیں. سب کا خیال تھا کہ رک جائے گی. اب آپ کو سر پتہ ہے 14 اور اب 21 وہ میٹرو اسٹیشنز بند کر رہے ہیں، بند کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ اس کے تھرو ٹریول کرتے ہیں انڈر گراؤنڈ. ہاں بالکل. تو یہ جو ٹائمز آف اسرائیل نے کہا کہ آئی آر جی سی اور جنرل عاصم منیر کی ڈیل آپ نے خیر کہا کہ اس میں وہی پاکستان کی وہ دکھانا ہوتا ہے ایک طریقے سے اس کو، مگر یہ بیسر صاحب ذرا یہ تو بتائیے کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار بھی ملے ہیں ایران کے فورن منسٹر سے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ہو رہی ہیں بیک چینل بات چیت دوبارہ شروع ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کہیں اور کسی کنکلوسیو ڈائریکشن میں جائے گی یہ بات، یا یہ اسی طرح رہے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ سر ابھی تو ڈاؤن ساؤتھ گئے ہوئے ہیں، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب سارے کوششیں کر رہے ہیں. وہ جو ایک سوئٹزرلینڈ کی
ایک پازیٹیو مومنٹ تھی جس میں سب نے الوداع کہا تھا ایک دوسرے کو آنجہانی خامنائی شہید کے جنازے کے لیے، رسومات کے لیے. وہ پازیٹیوٹی تو چلی گئی. دیٹ ہیز بین لاسٹ. سملرلی ایم او یو کے اوپر 100 کوشچنس آ گئے. ایک پاکستان نے بہت کوشش کر کے ان دونوں کو، میں سمجھتا ہوں امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی ایک ڈاکیومنٹ ڈلیور کی تھی کہ لوگ اس پہ کام کر لو، اور بڑی اچھی ڈاکیومنٹ ہے ود آل اٹس ڈرا بیکس. تو اب تو میرا خیال ہے جی وہ جو وائلنس ہے اس کو اریسٹ کرنے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ ریڈ سی کا اور باب المندب کا پہلے تو باتیں کرتے تھے، اب وہ چیز کی ایک ریئلٹی بن گئی ہے. ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی بڑی سختی ہے اس وقت. تو ہم میرا خیال ہے جی کہتے ہیں نا کہ ایک سوئمر جو جب تھک جائے تو اس کی موومنٹس تھوڑی سی ہیپ ہیزرڈ ہو جاتی ہیں اور وہ کوشش کرتا ہے افلوٹ رہنے کی. تو ہم افلوٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں سر. افلوٹ کی جی بالکل، وہ تو ہے آپ کی بات درست. مگر اب میزر صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ہم افلوٹ اور ہمیں تو ہمارے لیے تو بڑی ایک ایگزسٹینشل مسئلہ بن جاتا ہے اگر یہ دوبارہ سے جنگ فل سکیل کانفلکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جو پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر جتنی بے چینی ہے پبلک میں، اور خود جو رولنگ پارٹی ہے اس کی اپنی سپورٹ بیس میں اگر آپ ان کے دیکھیں اسٹیٹمنٹس سوشل میڈیا پہ، اور جو غصہ ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اس چیز کا ادراک ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کی اپنی سپورٹرز، چلیے اپوزیشن کو تو سمجھ آتا ہے نا کہ وہ تو انہوں نے کہنا ہی ہے، لیکن جو رولنگ پارٹی کی لوگ ہیں ان کے اپنے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی بالکل نالاں ہیں اس وقت، سخت خفا ہیں اس بات سے. تو اس وجہ سے میرے خیال سے پاکستان کو تو یہ رول اب چاروں ناچار ادا کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہمارا اپنا فائدہ ہے جی اس میں اگر دوبارہ سے کانفلکٹ کو ہم وہ کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں. لیکن کیا ایسی چیز ہے جو ایران کے لیے کام کرے گی جس سے کہ ایران جو ہے وہ فائنلی مانے گا ہماری بات؟ جی اصل میں سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیر از نو گوئنگ بیک ناؤ. وٹ ایور ہیپنز یو ہیو ٹو اسٹے دا کورس. آگے جا سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. ایران کے لیے ایران کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایک قسم کی وہ آئیڈیولوجیکلی اور وکٹم وائز بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ آگے کا جو ماڈرن اسٹیٹ کے ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ مین اسٹریم ہو جاتے، ان کا جو نقصان ہے 300 بلین کا اس پہ بات ہو جاتی. کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ مل جائے گا، بات ہو جاتی. ایران کو یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ امریکہ سنسیئر ہے اور 60 دن کو 90 دن کو چانس دیں کہ اگلی چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں. ضرور ایران کے انٹیریئر منسٹر سر تشریف لائے تھے، کوئی پیغام لائے ہوں گے. اسحاق ڈار صاحب بھی تبھی گئے ہیں کہ وہ کوئی گراؤنڈ ورک پریپیئر کر رہے ہوں گے کسی بڑے بیک چینل کا. سننے میں یہ ہے کہ بات تھرو آؤٹ ہو رہی ہے، امریکہ سے بھی ہو رہی ہے اور ایران سے بھی ہو رہی ہے. اور یہ کہ میں نے جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو کہتے سنا ہے کہ یو مائٹ بی سرپرائزڈ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی دن یہ کہیں کہ آن دا ریکویسٹ آف پاکستان یا آن دا ریکویسٹ آف سعودی عربیہ یا آن سم ادر ریکویسٹ میں پیس کو چانس دینا چاہتا ہوں. جو مجھے بتایا گیا 10 دن کی ونڈو نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ 10 دن کا پیس ہو جائے. اب دیکھیے کہاں بات ایک کمپریہنسو ڈاکیومنٹ کی تھی اور کہاں بات 10 دن پہ آ گئی ہے. تو پاکستان اس کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کانٹ گو بیک، اور فار آل ریزنز، اکنامک، جیو پولیٹیکل اور سروائیویبلٹی، اور ایک ایسے پیڈسٹل پہ پاکستان پہنچا ہوا ہے کہ اس سے واپس جا کے خود ہی نقصان ہوگا. بالکل، بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ اس وقت بات. آئی ہوپ کہ یہ معاملہ کچھ سیٹل ہو. 100% تو کوئی بھی اتنے پیچیدہ معاملات ہیں کہ سب تو ایک دم اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم یہ کانفلکٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو کے اس کے جو اثر پڑتا ہے ورلڈ آئل پرائسز پہ، اکنامک پریشرز جو آتے ہیں وہ تو ہینڈل ہو جائیں اس سے. تو اچھا سر ذرا یہاں بھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی آج ایک بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جنرل عامر ہیں ان کو لاہور کے کور کمانڈر ہوتے تھے،
ان کو پروموٹ کیا گیا ہے آج, جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ 27ویں ترمیم میں آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹرکچرنگ جو ہوئی تھی آرمی کے اسٹرکچر میں, آرمی کی لیڈرشپ میں, تو اس میں جو بیسکلی ایک بہت بڑا سٹیپ تھا جو پینڈنگ تھا کہ وہ کنٹری ملک کے سب سے پہلے کمانڈر ہیں نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ CNS کا عہدہ, جو نیا 4 اسٹار آفس ہے جو کہ آپریشنل انٹیگریشن جو ہے پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کو اوورسی کرے گا. تو یہ اور پھر یہ بھی میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ سوشل میڈیا پہ ہی کہ جنرل رضا جو ہیں وہ بیسکلی ہے تو وہ آفیسرز ٹریننگ اسکول OTS کے وہ ہوئے تھے کمیشن ان 1988, اور آرمرڈ ریجیمنٹ بھی انہوں نے کمانڈ کی ہے, آرمرڈ بریگیڈ بھی کی ہے, انفینٹری بریگیڈ ساؤتھ وزیرستان میں بھی کی ہے, اور بھی لاہور کے کور کمانڈر رہے ہیں. تو یہ اس کو بڑی سگنیفیکنس دی جا رہی ہے, اور لوگ طرح طرح کے تبصرے کریں. آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ میں اس سے پہلے کہ آپ جو بھی کہیں میں اپنا ویو آپ کو ایک دے دوں کہ ہمارے یہاں ایک روایت بن گئی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بہت ایکسٹرا آرڈنری فوکس کیا جاتا ہے. روٹین کی بھی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں وہ ہیڈ لائن ہے, اس کے اوپر کئی دن تبصرے جاری رہتے ہیں. جی سر بالکل. اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل ناصر منیر ریس میں تھے تو اس وقت بھی OTS ورسز PMA کو لے کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی تھی. یہ بھول گئے کہ وہ انہوں نے DG MI اور DG ISI دونوں سرو کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر OTS کا کوئی PMA سے ابل, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید OTS کا آفیسر لیس ہاٹی ہوتا ہوگا اور لیس اگریسو ہوتا ہوگا, کیونکہ میں گیس کر رہا ہوں میری فیملی میں بھی OTS کے آفیسرز ہیں. تو ایک یہ, دوسرا یہ لوئلٹی نمبر 2 پہ آرمی میں ہونا, اس میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو ٹرسٹ دا پرسن. پاکستان کی اسٹریٹجک کمانڈ کے ہیڈ بھی ہیں, ایک تو وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں, پلس میرا خیال ہے وہ اسٹریٹجک یعنی کہ نیوکلیئر اور باقی ایشوز پہ بھی ان کا رول ہوگا. تو ایسے آفیسر کو اس کے دیر آر 1000 تھنگس, اسٹیبلٹی, باقی چیزیں, کوآرڈینیشن, کوآپریشن, اور کسی قسم کی انسٹیبلٹی کو ہوا نہ دینا. کیونکہ یہ میں نے فوج کے اپر ایشلنز میں یہ جب چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہو رہا تھا, تو اس وقت میں نے یہاں بھی دیکھا تھا کچھ لوگوں میں یہ OTS ورسز PMA اور یہ وہ وچ واز uncalled for. ہمارے کچھ صحافی ہیں وہ فائل کا پیچھا کرتے ہیں, ان کو ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے مارک کس دن ہوئی ہے, اپ گئی ہے, ڈاؤن گئی ہے. بھئی یہ چیزیں آپ کو پھر آدھی پتہ ہوتی ہیں, پھر آپ اسپیکولیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. So I think it is perfectly legal. If some people have been overruled, that's what happens in the armed forces. That's what happens everywhere else. تو اس لیے ہمیں اس کو بہت وہ کنٹروورسی کے حساب سے ڈیپ, وہ پھر بار بار وہ PTI کے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ فوج میں بغاوت کے سپنے دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ بھی اسپیکولیٹ کرتے رہتے ہیں. آئی تھنک کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز اس لحاظ سے نہیں ہوئی کہ جو ان کا پروگیٹو تھا وہ انہوں نے یوز کیا. جس آفیسر کو وہ ٹرسٹ کرتے تھے, پاکستان کی اسٹریٹجک کمانڈ ان کو دی ہے. آئی ایم شیور پرائم منسٹر کو اور پولیٹیکل سائڈ کو بھی کنسلٹ کیا ہوگا. یہ ہم کہتے تو ہیں ذرائع تفنن کے کسی کو نہیں بتایا ہوگا, میرا خیال ہے کافی چیزوں میں بتایا بھی جاتا ہے اور اوپینین بھی لی جاتی ہے. سو آئی ہوپ کہ پاکستان کے لیے اور سر خطے میں امن کے لیے بورڈز ویل. سر آپ آن لائٹر نوٹ آپ نے فیملی کا ذکر کیا, تو اب تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ بھی رائل فیملی سے ہی ہیں پھر, اور آپ بھی بڑے ہمبل ہیں. دونوں ہی سر آپ کو پورے ہر طرح کے مذاق کی سر اجازت ہے. اچھا, لیکن اس کی ایک اور ڈائمینشن ہے, یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈان کی جو سٹوری ہے, میں وہ پڑھ رہا تھا, مجھے تو اصل میں اتنے ان امور کے اوپر اتنا پتہ نہیں ہوتا, لیکن ڈان کی سٹوری کا جو آخری پیراگراف ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ نے کہا کہ جی ایٹ دا ٹائم آف ہز پروموشن ٹو دا رینک آف اے 4 اسٹار جنرل,
an appointment as CNSC. He ranked 8th in the Army seniority list of Lieutenant Generals. اور انہوں نے جن کو سپرسیڈ کیا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک، لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ، لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا، لیفٹیننٹ جنرل محمد ظفر اقبال، لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز اور لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز. اور جو سینئر موسٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت، ایکسٹینڈیڈ ان کا ٹینیور ہے. تو یہ ایک سگنیفیکنٹ موو ہے، کیونکہ اب آنے والے مہینوں کے اندر یہ پھر، کیونکہ ہوتا تو رول تو یہی ہوتا کہ میرے خیال سے جو سپرسیڈ ہو جاتے ہیں پھر وہ دے اسٹینڈ ریٹائرڈ بیسکلی. Isn't that the rule, سر sir? اس میں نا بالکل آپ نے درست فرمایا. اس لحاظ سے نعمان زکریا صاحب کا نام بہت لیا جا رہا تھا پہلے کہ ان کو شاید پروموٹ کریں گے، دیکھے بھی جاتے تھے. لیکن اگر اگین پھر یہ ڈیسیجن ہے، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب ان دا چینج اسکیم آف تھنگس اسٹریٹجک کمانڈ کی وہی ویلیو ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف جب آپ سپر سیڈ ہوتے تھے تو آپ ریزائن کر دیتے تھے. تو کیا وہ ٹریڈیشن یہاں بھی چلے گی یا یہ ایک فنکشنل پوسٹ ہے ویری امپورٹنٹ؟ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ 4 اسٹار آپ سے جونیئر آفیسر کو 4 اسٹار بنایا گیا، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا کور کمانڈرز کی جو ہرارکی ہے یا کور کمانڈرز جس ہرارکی میں لائق کرتے ہیں اس میں اسٹریٹجک کمانڈ کا ہیڈ ان کے اوپر فنکشنلی ہے یا نہیں ہے. سو اس میں بھی کوشچن مارکس ہیں. خیال تو یہی ہے بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ریزائن کریں گے، لیکن یہ ہیرارکی میں نہیں بنتے. جو اسٹریٹجک کمانڈ کے 4 اسٹار ہیں وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ پوزیشن پہ ہیں، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈائریکٹلی جو لوگ جن کے جو سپر سیڈ ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا صرف رینک کا مسئلہ ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا. اور یہ ایک نئی چیز ہے سر، اٹس دا فرسٹ اپوائنٹمنٹ آف اٹس کائنڈ ایور. تو اس لیے لیکن یہ انسٹیبلٹی اور کسی قسم کی بہت ہی irregular اور کسی قسم کی پاکستان آرمی کے اندر کوئی ایسی چیز، میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. It's just an appointment. It should be taken as an appointment. جو فائٹنگ آرم کے کور کمانڈرز ہیں جنہوں نے انفینٹری، آرٹلری اور باقی چیزوں میں پاکستان کو سرو کرنا ہے، وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ فارم میں ہے. اسٹریٹجک کمانڈ بالکل الگ ہے. تو یہ فوج ہی ڈٹرمن کرے گی کہ کیا کنونشن، کیا کسٹم، کئی چیزیں لا میں ہوتی ہیں، کئی چیزیں سر کسٹمز میں اور ٹریڈیشنز میں آتی ہیں. تو میرا خیال ہے وہ بھی اب دیکھنا پڑے گا اگلے دنوں میں. جی اگلے دنوں میں بالکل. میں نے اسی لیے میں نے کہا آپ کا ایک انیشل رائے لیتے ہیں، اور باقی پھر ہم انشاءاللہ یہ اس کے اوپر بات کریں گے، اور بھی ڈیٹیلز آ جائیں گی. ابھی تو آج یہ بس خبر ہی اناؤنس ہوئی اور پھر ہم نے یہ بات ہوئی. تو اچھا، اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایک اور بہت افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ٹانک میں ہوا کہ جوائنٹ پولیس کی جو چیک پوسٹ ہے خیبر پختونخوا میں، اس پہ حملہ ہوا آج، اور 15 افراد اس چیک پوسٹ پہ شہید ہوئے، جن میں کہ 14 سیکیورٹی پرسنل تھے. یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے، اور انفارچونیٹلی ہمیں رسپائٹ پاکستان کو نہیں مل رہی. ایک دن بلوچستان میں ہوتا ہے، ایک دن کے پی میں ہوتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ کراچی یا کسی اور صوبے میں ہو جاتا ہے. تو اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اس معاملے سے مطلب ہمیں وہ کوئی نجات نہیں مل رہی فرام دس کانسٹنٹ ویو آف ٹیرر. جی سر، ایک تو شہیدوں کو اور ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار افسوس. اور کل ایک سیشنز جج بلوچستان میں شہید ہوئے ہیں. اس رینک کا جوڈیشل آفیسر بھی پہلے نہیں ہوا. سو اس میں پاکستان کی جو حکام ہیں، سول ملٹری دونوں، ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. ایک تو اکٹھے ہو کے بیٹھیں، بہت ضروری ہے کہ ایک ہی ڈگر میں نہ چلیں. اپنے جونیئر آفیسرز کو میٹنگز میں بلائیں، ان سے پوچھیں، ہر ڈسٹرکٹ وائز رپورٹیں نہ لیں، فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کریں. تھوڑی دیر کے لیے ایکسٹرنیلٹیز جو ہیں وہ
اسحاق ڈار صاحب کے حوالے کر دیں. انٹرنیلٹیز کے اوپر بہت سخت توجہ دیں. مے بی دیر از اے مسنگ لنک. بڑی دفعہ آپ نے تو خود ہر چیز کمانڈ کی ہوئی ہے, بڑی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاغذ پہ پڑھنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو ایک آنےسٹ ڈسکشن کریں, the bulb lights up after 5 minutes, suddenly you're talking and you say that's the issue, that's the problem. بالکل تو اس لیے بالکل جی, تو 100% اس آپ لیے بات درست کہہ کرنی رہے چاہیے. ہیں جی, اس پہ بات ہونی چاہیے. اور سر میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے شروع میں بات کی وہ پاکستان کے رول کے حوالے سے تھی, لیکن یہ کانفلکٹ جو ہے ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے. دیکھیے جارڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے انٹرسپٹ کیے ہیں ایران کے میزائلز اور اٹیکس کو. بحرین نے کہا ہے جی ہم نے پروجیکٹائلز جو تھے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے. حوثی کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عربیہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے جانا ہے. اور جو ان کے بارے میں رپورٹس آئی تھی کہ انہوں نے جو باب المندب جو ہے اس کو کلوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے, نیول بلاکیج صرف سعودی عربیہ کے لیے ہے. اور ایران تو یہ اب کچھ ہے تو یہ فل سکیل انٹینس وار نہیں ہے. اور اسی طرح جو یہ عراق میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کردش فورسز نے کہا ہے کہ جی یو ایس لیڈ کولیشن جو ہے اس نے 5 ڈرونز ایربیل جو ہے وہ کردستان ریجن میں جو ہے عراق کا وہاں پہ گرائے ہیں. تو یہ ایک معاملہ جو ہے یہ پھیل گیا ہے. کیا یہ اگر پاکستان کرا بھی دے گا مصالحت یا کرائے گا تو آپ کے خیال سے یہ سمیٹنا اس کو کتنا مشکل ہوگا ویزے صاحب؟ سر یہ ایران پہ ڈیپینڈ کرے گا. ایران کے پاس ایک ہی مینز آف وارفیئر ہے اور وہ ہے ٹو گیو پین ٹو دا ورلڈ, اور اس کی نیکسٹ ایکسٹینشن ہے ریڈ سی اور باب المندب. جب تک امریکہ ہم پہ اٹیک کرتا رہے گا وہ یہی کرتے رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کو بھی یہ کوئی سمجھائے کہ چھوٹی موٹی امریکہ سے کوئی بات ہو تو آپ یہی نہ کریں. آپ دیکھیں ایران یہ سوچتا ہے کہ میں جتنے لوگوں کو پین دوں گا اتنا دنیا جو ہے مجھے زیادہ سیریسلی لے گی, امن میں میری بارگیننگ پوزیشن زیادہ ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایسی پالیسی کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جو سپر پاور ہے اپنے آپ کو سمجھتی ہے دنیا کی ہے یا نہیں ہے, ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ملٹری سپر پاور, وہ اٹ کین ٹیک اے ریڈیکل اسٹیپ دنیا کو یہ بتا کے کہ پوری دنیا کی اکانومی, پوری دنیا میں غریب, پوری دنیا میں ولنریبل لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. اس لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ ہم جو ہے ہم کوئی ایکسٹریم اسٹیپ لیتے ہیں. میں صرف نیوکلیئر کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم شیور دے ہیو, ان کے پاس نان نیوکلیئر بومبس بھی, horrible weapons, any horrible weapons, I'm sure they have it. تو اس لیے کہیں نہ کہیں ایک کامیاب پالیسی میں بھی تھوڑی سی ریسٹرینٹ دکھانا اچھا ہوتا ہے. اور 10 دن کا اگر گیپ پاکستان کی ایفرٹ سے مل جاتا ہے تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ پاکستانی جو بھی اس نیگوسیشن میں جو سینٹرل کردار ادا کرے گا, جو بھی ہوگا, اگر فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بھی ہیں, اس کو کسی کنکلوژن تک پہنچانا ہے, اگر فارن منسٹر ہیں یا انٹیریئر منسٹر ہیں تو ان کو وہاں ہونا چاہیے. یہ ایبسنٹ ہو کر اور ٹو لیٹ تھنگس آن دیئر اون. دیکھیں ایک تو ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ان دونوں کو خوب لڑنے دو, اس کے بعد جب یہ ایگزاسٹ ہوں گے, جب ہمیں بلائیں گے تو جائیں گے. یہ ایگوئسٹک فضول بات ہے. یہ پہلے بھی جن لوگوں کو پتا ہے کہ ان ٹاکس کے اندر کیا ہوا تھا, ان کو پاکستان کے سینٹرل رول کا پتا ہے اور پاکستان کے آفیشیل ڈم کا, اور آپ نے خود سر ابھی سٹوری کا بتایا کہ کیسے آئی آر جی سی کو کیسے روپ ان کیا تھا سپورٹ کے لیے. تو یہ تھا ایک جو پچھلے پریزیڈنٹ تھے ان کو پاکستان نے بہت والہانہ, جو اب شاید شہید ہو گئے, ان سے پچھلے والے پریزیڈنٹ جو تھے ان کے ساتھ بھی بریک تھرو کیا تھا. تو صرف آئی آر جی سی کا نہیں تھا, وہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے. ڈیبیٹ کیا ہے, ایک الگ پتہ ہے مجھے اس بات کا کہ کیسے اس وقت پاکستان نے دور اندیشی سے ایران کو کے تمام جو خدشات تھے ان کو دور کیا تھا.
تو یہ ایران کا پلان ایک ہی ہے، اگر وار ہوتی رہے گی دے ول ایکسپینڈ اٹ، لیکن ایران کو پتہ ہونا چاہیے باب المندب کے بعد دیر از نو نیکسٹ پوسٹ اسٹینڈنگ، دیٹس دی اینڈ. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے، خدا کرے کہ یہ سمجھ آئے کہ یہ یہ واقعی آخری ہے. پھر اس کے بعد یہ آپ کا پاس کئی دفعہ جو لاسٹ ویپن ہوتا ہے اس کو روک لینا چاہیے فار اندر ٹائم. تو ایران کے اپنے ویوز ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے، ہماری رسپانسبلٹی تھی اسٹریٹ آف ہارموز پہ کرنا اور باقی چیزیں. پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ وی شوڈ آسک نیچر if we believe in nature, God if we believe in God, اور any of those کیا کہنا چاہیے میٹافزیکل تھنگس. تو وہ ساری کی ساری sometimes a lot of prayer اور بہت زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ رنگ لاتی ہے. آج میں صبح بچے ہیں سر ایس ایم سی کے، ان کو صبح پڑھا رہا تھا، تو وہ بھی سارے اسی قسم کے ان کے دلوں میں سوال پیدا ہو رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا، پریشان تھے. نیچرلی پوری نیشن اس کے سب لوگ پریشان ہیں، لیکن پاکستان کانٹ گو بیک. پاکستان کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں جو آگے جانے کو بھی پسند کرے، ہم ہی ہیں. تو وی شوڈ گو فارورڈ ود دا اسپرٹ کہ ایوری نیو ڈے برنگز اے نیو سن رائز اینڈ اے نیو پاسبلٹی فار پیس. بالکل ویل سیڈ اینڈ لیٹس ہوپ دیٹس دا کیس آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. اور سر تھینک یو سو مچ اگین فار جوائننگ اس. انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی کیونکہ بہت سارے اور امور ہیں جن کے اوپر آج پوری طرح سے بحث نہیں ہو سکی، لیکن ہم ان کو اگلی نشست میں کور کریں گے، خصوصاً مڈل ایسٹ کے اور گلف سٹیٹس کے اس وقت اندر کیا چل رہا ہے اور ان کی کیا آنے والے دنوں مہینوں میں پالیسیز ہوں گی. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ. Thank you very much, sir. Privilege, sir.